جب تک آئی ایس آئی نہیں کہی کہ میرے لیے پارٹی میں آنا بڑا مشکل ہے۔ فواد چودھری صاحب آل گنز بلیزنگ آ رہے ہیں اور وہ اب بالکل بھی کسی کو نہیں چھوڑ رہے۔ شبلی فراز، رؤف حسن بیکار لوگ ہیں۔ شاہد خان آفریدی ایک ڈفر آدمی ہے۔ آپ میرے بھائی ہیں، گھوڑوں اور گدھوں کو چھوڑیں، آپ خان کی بات کریں۔ آپ پی ٹی آئی کے اوپر تنقید جو ہے نا صرف عمران خان کے نیچے نیچے کرتے ہیں، ٹاپ فلور پہ کبھی نہیں جاتے۔ شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہے وہ جیو کے رپورٹر ہیں، حیدر شیرازی، ان سے بھی الجھ پڑے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیٹیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے۔ ویسے زیادہ فوکس جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی انٹرنل فائٹنگ کے اوپر ہی چل رہا ہے، انٹرنل اور ایکسٹرنل بلکہ کہنا چاہیے، ناٹ انٹرنل ایکچولی، کیونکہ فواد چودھری صاحب کی جانب سے جو گولہ باری کا سلسلہ جاری ہے۔ تفصیل سے بیٹھ کے اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جناب فواد چودھری صاحب آل گنز بلیزنگ آ رہے ہیں اور وہ اب بالکل بھی کسی کو نہیں چھوڑ رہے، اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے ایک آدھا انٹرویو، ایک آدھا بیان، اس کے بعد کہانی جو ہے وہ کچھ تھم جائے گی، لیکن کوئی نتھنگ ڈوئنگ۔ جناب وہ ابھی بھی گولہ باری ان کی جاری ہے۔ غالباً لاہور کے اندر وہ موجود تھے، تو انہوں نے ایک انٹرویو جو ہے وہ اجمل جامی صاحب کو دیا ہے، اس میں مزید انہوں نے پی ٹی آئی کے اوپر جو ہے وہ گولہ باری کی ہے، اور وہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت یہ کہنا چاہیے ان کے اوپر گولہ باری کی ہے۔ انہوں نے کہا شبلی فراز، رؤف حسن بیکار لوگ ہیں، ان کو تبدیل کر دینا چاہیے۔ عمر ایوب شریف آدمی ہے، پریشر نہیں لے سکتا۔ گوہر خان، عمر ایوب دھیمے لوگ ہیں۔ شیر افضل مروت، شیر آفریدی، شاندانہ گلزار کی لوکل سیاست کے ایشوز ہیں۔ ہمارا ایشو یہ ہے کہ عمران خان کو باہر نکالا جائے۔ شاندانہ کے اپنے ایشوز ہیں، مجھے نہیں پتا کیوں اس کو پنجابیوں سے اتنے ایشوز ہیں۔ شی ہیٹس ایوری پنجابی، آئی ڈونٹ نو وائی۔ تو مطلب صوبائیت کا الزام بھی جو ہے وہ اب لگا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا شیر افضل مروت ایک بلبلا تھا جو بلبلے کی طرح بیٹھ گیا، ختم ہو گیا۔ شبلی فراز میں کیپیسٹی نہیں ہے، کبھی بھی آدمی کو اپنی صلاحیت سے اوپر کا ٹاسک نہیں لینا چاہیے۔ اور کرکٹ کے اوپر بھی تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی بابر اعظم کو ہی جو ہے وہ کپتان رہنا چاہیے اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ شیر آفریدی کا حال آپ نے پی ایس ایل میں دیکھ ہی لیا تھا۔ شاہد خان آفریدی ایک ڈفر آدمی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو ایک اور بھی ویسے انہوں نے گفتگو کی ہے اور بھی ویڈیوز کے اندر، لیکن میں ذرا اس کے اوپر سب سے پہلے کانسنٹریٹ کروں گا۔ چودھری صاحب نے یہ جو شبلی فراز صاحب کو جو ٹارگٹ کیا ہے، یہ تو میں آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکا ہوں کہ اس میں ایک دونوں کی ہسٹری بھی ایک ہے کہ دونوں کو جو ہے وہ ادلی بدلی کیا گیا تھا منسٹری کے اندر جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی۔ تو یہ ٹسل جو ہے ایک قسم کی اس وقت سے چل رہی ہے، ایون دو اس وقت ظاہری بات ہے کیونکہ خان صاحب بھی باہر تھے، دونوں ایک دوسرے کے خلاف بیانات نہیں دیتے تھے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ رؤف حسن صاحب، ان کا بھی یہی چکر ہے کہ اس وقت وہ سیکرٹری اطلاعات کے عہدے کے اوپر ہیں، تو اس لیے ان کو بھی جو ہے وہ ٹارگٹ ضرور کیا جا رہا ہے۔ شیر افضل مروت جو ہے وہ بیسکلی یہ پورا جو گروپ ہے نا، اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، شاندانہ گلزار، شیر آفریدی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو شیر افضل مروت ہے، یہ تقریباً ایک ہی گروپ ہے۔ تو یہ اگر ٹارگٹ کر رہے ہیں تو پورے گروپ کو ٹارگٹ کریں۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو گروپ ہے، یہ شیر آفریدی، شاندانہ گلزار اور شیر افضل مروت، تینوں ہی ش سے شروع ہوتے ہیں، تو ان تینوں کو بھی موجودہ قیادت سے ایشوز ہیں، ان کے اپنے کنسرنز ہیں۔ اور ابھی میں تھوڑی دیر میں شیر آفریدی صاحب نے جو ایک انٹرویو دیا ہے، میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں کہ وہ کیا کیا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں یہ جو آگے چل کے اس کے بعد کرکٹ پہ تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے شاہد آفریدی کو بھی ڈفر آدمی کہہ دیا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ آلریڈی اس وقت پی ٹی آئی نے ایک سٹانس بنایا ہوا ہے کہ جناب کیونکہ شاہد آفریدی جو ہے ان کو شاید کسی متبادل کے طور پہ لایا جا رہا ہے، تو اس لیے بھی شاہد آفریدی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے۔ ورنہ چودھری صاحب کا کیا تک بنتا ہے کہ بیٹھ کے کرکٹر کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ نکتہ چینی کریں؟ نہ وہ پالیٹکس میں ہے، نہ وہ الیکشن لڑ رہا ہے، نہ اس نے کوئی ایسا ویسا کوئی سیاسی بیان دیا ہے۔ اس کا تھوڑا سا ٹسل جو ہے وہ عمران ریاض کی وجہ سے ہوا تھا، تو چودھری صاحب نے اس پہ بھی لب کشائی کر دی۔ بہتر ہوتا کہ آپ نہ ہی کرتے، کچھ بھی ہے، مطلب ہے تو ایک سابق کرکٹر نا، مطلب اور کیپٹن ہے پاکستان ٹیم کا، نہیں کامنٹری کرنی چاہیے تھی، لیکن خیر کر دی انہوں نے۔ اس کے بعد انہوں نے چودھری صاحب نے جناب صرف کہانی یعنی ختم ہوئی، ایک اپنا ویڈیو پیغام بھی جاری کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک وی نیوز کو انٹرویو بھی دیا ہے، زبیر علی خان کو۔ اس میں وہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت نے عمران خان کے ارد گرد ایک دیوار بنا دی ہے۔ پی ٹی آئی کے پرانے لوگ جو آج بھی ایم این ایز ہیں، ان کی تو ملاقات ہی نہیں ہوتی، ہر ملاقات میں یہی 6 لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ موجودہ سیاسی قیادت کوئی سیاسی حکمت عملی بننے ہی نہیں دے رہی۔ موجودہ قیادت عمران خان کو کوئی سیاسی مشورہ دینے کی اہلیت رکھتی ہے، نہ عمران خان کی سیاسی حکمت عملی پر عمل درآمد کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ عمران خان عدالتوں کے ذریعے رہا نہیں ہوں گے، اس کا واحد حل اپوزیشن کا متحد ہونا ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کو مضبوط کیا جائے، مولانا فضل الرحمان اور جی ڈی اے کو اس اپوزیشن اتحاد میں شامل کیا جائے۔ بائی دا وے، مولانا فضل الرحمان نے بھی آج ایک پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے ملک میں نئے انتخابات کرانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا جناب ملک میں جو ہے وہ نئے الیکشنز ہونے چاہیے۔
انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ میرا اور عمران خان کے ساتھ رابطہ ہو، اگر وہ چاہتی تو میری عمران خان اور شاہ محمود قریشی سے جیل میں ملاقات ہو جاتی، لیکن وہ نہیں چاہتے کہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ بھی رابطہ ہو۔ موجودہ قیادت پرویز الہی سے بھی خائف ہے اور نہ ان سے اسپتال میں ملنے گئے، نہ ان کے گھر گئے، نہ ان سے فون پر بات کی۔ موجودہ قیادت پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کی بات کریں، موجودہ قیادت شاہ محمود قریشی سے بھی خائف ہے کہ وہ اگر باہر آ گئے تو ہمارا کیا بنے گا۔ یہ لوگ ہر آدمی سے خائف ہیں، انہوں نے عمران خان سے رابطہ منقطع کروا دیا، عمران خان جب ہمارا نقطہ نظر سنیں گے تو کوئی اور بات کر سکیں گے۔ اچھا، مجھے یہاں پہ نا مجھے بڑا وہی بات ہوتی ہے جس طرح میں پہلے بھی کئی دفعہ بات کہہ چکا ہوں کہ پنجاب میں فار ایگزامپل جس طرح آپ نے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا، اب عثمان بزدار جو ہے وہ کوئی گھر سے نکل کے تو وزیر اعلیٰ نہیں بن گیا نا، عمران خان نے وزیر اعلیٰ بنایا۔ آج اگر یہاں پہ رؤوف حسن کو سیکرٹری اطلاعات بنایا ہوا ہے، یا گوہر علی خان کو پی ٹی آئی کا چیئرمین بنایا ہوا ہے، یا شبلی فراز کو اپوزیشن لیڈر بنایا ہوا ہے، یہ ساری ذمہ داریاں خان صاحب نے دی ہوئی ہیں۔ اب خان صاحب کے سر کے اوپر کوئی بندوق تو نہیں رکھی ہوئی نا۔ اگر خان صاحب کو فار ایگزامپل، چلے میں ایک ایگزامپل لے رہا ہوں، اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ سارا کو مجھ سے زبردستی کروایا جا رہا ہے، ایک منٹ کے لیے زوم کر لیں، تو خان صاحب جب عدالتوں کے اندر کیسز کے لیے آتے ہیں، وہاں پہ میڈیا موجود ہوتا ہے، خان صاحب میڈیا کو اسی وقت کہہ دیں کہ جناب یہ جو گوہر علی خان ہے میری پارٹی کا چیئرمین نہیں ہے، یہ جو شبلی فراز ہے یہ اپوزیشن لیڈر نہیں ہے، یہ جو باقی یہ جو رؤوف حسن ہے یہ سیکرٹری اطلاعات نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں وہ اس وقت کہہ دیں میڈیا کو، مشکل کام ہے۔ وہ فوج کے خلاف بول لیتے ہیں، وہ انٹرویوز دے رہے ہیں، وہ مطلب بین الاقوامی جریدوں کو انٹرویوز تک دے رہے ہیں، کویشچن اینڈ آنسرز کے ذریعے جو ہے وہ مطلب وربلی وہ سارا کچھ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں۔ اف یو کین ڈو آل دیٹ، وہ کالمز لکھ رہے ہیں، ہی کی ناٹ ایکچولی ٹیل کہ ان کی پارٹی کا عہدیدار کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا۔ اور وہ اتنے یہ ایک منٹ میں جو چھونا کاکا بنا دیتے ہیں نا، وہ چھوٹا سا پالا سا بچہ ہے، کوئی بھی ان کے پاس آتا ہے آ کے ان کو جو بھی کان میں ڈالتا ہے وہ مان جاتے ہیں۔ یار اگر تو وہ واقعی اتنے نائیو ہیں نا اور اتنے بھولے ہیں تو برائے مہربانی ان کو پھر اس ملک کا حکمران ویسے نہیں ہونا چاہیے، کہ وہ کانوں کے اگر اتنے کچے ہیں۔ نہیں سیریسلی، میں بہت بڑا سیریسلی بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں نے ان کا بینک کے لونڈے لپاڑوں کو بھی یہ دیکھتا ہوں۔ لونڈے لپاڑے بھی جو ہے نا وہ اپنے اوپر سے گونگلوں میں سے مٹی جھاڑنے کے لیے نا اکثر یہ بات کہتے ہیں، اور نہیں جی ہم تو نیوٹرل ہیں، ہم تو پی ٹی آئی کے اوپر بھی تنقید کرتے رہے ہیں۔ آپ پی ٹی آئی کے اوپر تنقید جو ہے نا صرف عمران خان کے نیچے نیچے کرتے ہیں، ٹاپ فلور پہ کبھی نہیں جاتے۔ پی ٹی آئی اگر ایک بلڈنگ ہے نا اور اس کا ٹاپ فلور عمران خان ہے تو آپ سیکنڈ لاسٹ بلڈنگ تک ضرور جاتے ہیں، آپ تو ہر ایک کو رگڑ دیں گے۔ آپ اس میں ان کی سیکرٹری لیڈرشپ میں اسد عمر ہو، جب ہوتا تھا وہ ہو، کوئی بھی ہو، آپ وہاں تک ضرور رگڑا لگائیں گے، عمران خان تک کبھی نہیں جاتے آپ۔ تو اس لیے یہ اس قسم کے ڈرامے نہ کیا کریں کہ جناب ہم جو ہے نا وہ بیٹھ کے سب کے اوپر تنقید، آپ نہیں کرتے۔ اب آپ پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ تو اسی طرح یہ چودھری صاحب بھی یہ جو لائن لیتے ہیں نا کہ جناب وہ عمران خان کو پتہ نہیں، وہ 6 بندے جاتے ہیں، 6 بندے جو بھی ان کے کان میں بات ڈالتے ہیں وہ چپ کر کے خان صاحب جو ان کی سن لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب وہ ان کو کوئی بھی بیٹھ کے کنونس کر لے۔ اگر ایڈا ہی کنونس کرنا ہوتا نا خان صاحب کو اور بڑی باتوں کے لیے کنونس کیا جا سکتا تھا، ایسے بٹ ہی از ٹیکنگ اے پوزیشن، سمپل از دیٹ۔ خیر، ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مراد سعید مجھ پر آج تنقید کرے گا، مجھے کہے گا کہ جب چپ ہو جاؤ میں اس کی بات مانوں گا، وہ میرے لیے قابل احترام ہے، اس کی قربانیاں ہیں۔ حماد اظہر مجھ سے ناراض ہے، لیکن آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی قربانیاں نہیں ہیں؟ وہ 13 ماہ سے در بدر پھر رہا ہے۔ اسلم اقبال اپنی بیٹی کی شادی پر نہیں آ سکا، اسد کیسے، راتب خان، علی امین گنڈا پور، یہ وہ لوگ ہیں جو سیاسی حکمت عملی بنا سکتے ہیں۔ شبلی فراز، رؤوف حسن اور حامد خان کی کیا سیاسی حکمت عملی بنائیں گے؟ ان کی اہلیت ہی نہیں ہے۔ ویسے حامد خان صاحب کا ذرا جا کے لائر کمیونٹی میں پتہ کیجیے گا کتنا بڑا گروپ ہے ان کا، آپ کہتے ہیں ان کو پالیٹکس نہیں آتی۔ انہوں نے کہا مجھے عمران خان کا شروع میں پیغام ملا تھا کہ تم نے ان پر تنقید نہیں کرنی، اب انہوں نے وتیرہ ہی بنا لیا ہے اور ہماری عمران خان تک رسائی ختم کر دی ہے۔ مجھے 1% بھی یقین ہوتا کہ اس حکمت عملی سے عمران خان باہر آ جائیں گے تو میں بالکل تنقید نہ کرتا، لیکن مجھے 100% یقین ہے کہ اس سے عمران خان باہر نہیں آنے والے۔ انتخابات پر کور کمیٹی نے کہا کہ ہمیں احتجاج کرنا چاہیے، شبلی فراز نے احتجاج کرنے سے روک دیا۔ کمشنر راولپنڈی نے سچ بولا تو حامد خان نے کہا کہ قاضی فائز صاحب کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی۔ موجودہ قیادت میں حامد خان پر کون سا برا وقت آیا؟ جنرل باجوہ اگر بیرون ملک فارم ہاؤس بنائے تو وہ بڑی قابل مذمت بات ہے، اور حامد خان اگر آسٹریلیا میں فارم ہاؤس بنائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ یار کس چیز کا کمپیریزن آپ کس چیز سے کر رہے ہیں چوہدری صاحب؟ خدا کے لیے یار، حامد خان از آلسو اے پریکٹسنگ لائر۔ ہاں اگر اس نے الیگل طریقے سے بنایا ہے، اس نے منی لانڈرنگ کی ہے تو آپ کھل کے بولیں، لیکن صرف اس بنیاد کے اوپر کہ اگلے نے باہر جو ہے آسٹریلیا میں اپنا فارم ہاؤس بنا لیا یا کچھ بھی کر لیا، مطلب اس طرح تو پھر جہانگیر ترین نے بھی باہر جائیدادیں بنائی، اس طرح تو علیم خان نے بھی بنائی، تو پھر آپ ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں جناب وہ بھی 2 نمبر تھے یا فراڈ تھے۔ اور جس حامد خان کے اوپر آپ اتنے الزامات لگا رہے ہیں، یہ وہی حامد خان ہے جس میں عمران خان صاحب کے اوپر جو توہین عدالت کا کیس چل رہا تھا، اور جسٹس اطہر من اللہ کی عدالت میں یہ ان کی حکومت جانے کی بات کی میں بات کر رہا ہوں، جب انہوں نے وہ ایک جج کو تڑی لگا دی تھی کہ جب ہم آئیں گے تو پھر ہم دیکھ لیں گے، اور اس پہ جب توہین عدالت کی کارروائی ہوئی تھی تو یہی حامد خان تھے جنہوں نے جا کے ان کو ریلیف دلوایا تھا۔ عمران خان صاحب کی وکالت انہوں نے ہی کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو۔
سو اب یہ بیسکلی وہ ایک پرسنل گرج بھی ہے جس کی وجہ سے یہ اس قسم کی کامنٹری ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب پارٹی ترجمان 7.5 لاکھ روپے پارٹی سے لیں اور 7.5 لاکھ روپے میڈیا سے لیں, 15 لاکھ روپے ماہانہ اسلام آباد میں بیٹھ کر لیں, تو اس میں کون سا مشکل وقت ہے. اچھا اب وہ پہلے 5 لاکھ تھا, اب وہ 7.5 لاکھ ہو گیا. مطلب چوئی صاحب نے پہلے غالباً اپنی ٹویٹس میں کہیں پہ کہا تھا کہ 5 لاکھ لیتے ہیں, اب ان کو پتہ لگا کہ نہیں 7.5 لاکھ ہے. انہوں نے کہا فواد چودھری نے کہا کہ شیخ وقاص اکرم کو 1 سال ہوا ہے پارٹی میں آئے ہوئے ہیں, وہ خود کو سیکرٹری جنرل کا امیدوار سمجھتا ہے, خدا کا خوف کرو. جب میں نے ان کو پارٹی میں شامل ہونے کا کہا تو مجھے کہتے تھے کہ جب تک ISI نہیں کہی کہ میرے لیے پارٹی میں آنا بڑا مشکل ہے. حماد اظہر کہے گا شریر افریدی تنقید کرے گا تو میں جواب نہیں دوں گا. ہم نے فوج کو ان کی حدود میں لے کر جانا ہے, ان سے لڑائی نہیں کرنی. میں فوج کو تباہ کرنے کی کسی سازش کا حصہ نہیں بن سکتا. پاکستان فوج کو آئینی حدود میں واپس لے جانے کے لیے ہر کوشش کروں گا. فوج پر حملے کی حمایت نہیں کر سکتا. فوج ملک کے لیے ضروری ہے لیکن انہیں آئین کے تحت کام کرنا ہوگا. جیسے عمران خان کہتے ہیں کہ اس ملک کے لیے فوج انتہائی ضروری ہے لیکن انہیں آئین کے تحت چلنا ہوگا. تو یہ جناب ان کا بیان ہے. اچھا پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں ایمن طاہر صاحبہ, انہوں نے اب چودھری صاحب کے اوپر جو ہے وہ کامنٹری کی ہے. وہ کہتی ہیں تحریک انصاف چھوڑ کر دوڑنے والوں کی اب تنقید سمجھ سے باہر ہے. جب ایک بار عمران خان کو چھوڑ کر گئے تو اب قابل اعتبار کیسے؟ لوگ تو گھر کاروبار تباہ کرا کے ساتھ کھڑے رہے, آواز اٹھاتے رہے. تمام لیڈروں اور کارکنوں کا واحد مقصد عمران خان اور کارکنوں کی رہائی ہے, اس پر فوکس ہے. انشاءاللہ منزل قریب ہے, متحد رہیں. اچھا انہوں نے نام نہیں لیا فواد چوئی صاحب کا, لیکن اوبیسلی آج کل جو گولہ باری ہے وہ تو چوئی صاحب کی طرف سے ہی ہو رہی ہے. اچھا جی, اس کے بعد صرف یہاں پہ بات نہیں بنتی, چوئی صاحب نے اس کے بعد ایک اپنا ویڈیو پیغام بھی جاری کیا گاڑی میں بیٹھ کے. فرماتے ہیں کہ حامد خان اور رؤف حسن پر تنقید سے کچھ دوست روک رہے ہیں. اس لیڈرشپ کے ہوتے امکان نظر نہیں آ رہا کہ عمران خان باہر آ جائیں. موجودہ پی ٹی آئی قیادت کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں ہے. ذاتی تعلقات نبھانے کے لیے سارا الیکشن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی گود میں ڈال دیا. موجودہ پی ٹی آئی قیادت جھوٹی اور احمقانہ باتیں کر رہی ہے. کیا عدالتوں کے ذریعے کبھی سیاسی لوگ رہا ہوئے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں برا وقت ختم ہو گیا ہے تو ہم نے بولنا شروع کر دیا. مجھ پر 47 مقدمات ہیں, ٹویٹ کرنے پر بھی مقدمہ درج ہو جاتا ہے. کچھ رہنما پشاور سے آ کر لاہور جلسے کر جاتے ہیں, کوئی کچھ نہیں کہتا. میرے خیال میں شریف افضل مروت صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے کیونکہ وہی آتے ہیں اور وہ آ کے وہاں سے جلسے کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو, نام انہوں نے نہیں لیا. اچھا جی, اس کے بعد شیخ وقاص اکرم صاحب, ان کی جانب سے آتا ہے جوابی حملہ. وہ کہتے ہیں جی پنجاب کے چند حلقوں میں جب پارٹی احتجاج کی کال دیتی ہے اور مخصوص طور پر جو کال خان کی طرف سے آتی ہے, اگر آپ کے پی ٹی آئی کے ایم پی اے ایم این ایز اور ٹکٹ ہولڈرز باہر نہیں نکلتے تو اسے فوری پارٹی کو رپورٹ کریں, پنجاب رابطہ کمیٹی کے علم میں لائیں, یقین کریں سزا جزا ہوگی. خان صاحب سے یہ ڈسکس ہوا ہے. پچھلے ہفتے میں نے پنجاب کے ایم پی ایس کو پنجاب اسمبلی اس سے آگاہ کیا, مگر ورکر اور خان کے جانبدار یہ یاد رکھیں اگر نمائندے کسی وجہ سے نہیں نکل رہے ہوں تو آپ یعنی ورکرز اور تنظیم ضرور نکلیں اور ان کا انتظار مت کریں, کیونکہ جو نمائندہ خان کے لیے نہیں نکلے گا اس ضلع میں پھر خان کا ووٹر بھی اسے ایسے ایم این اے کو سپورٹ نہیں کرے گا. تو اس کے بعد جناب شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہے وہ جیو کے رپورٹر ہیں, حیدر شیرازی, ان سے بھی الجھ پڑے. شیخ وقاص اکرم صاحب نے ان سے کوئی سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا کہ عمران خان نے جیل سے کوئی پیغام بھیجا ہے. میں آپ کی اس بات کو رد کرتا ہوں اور آپ کے جو ذرائع ہیں ان کو کان سے پکڑ کر ایک بار چیک کرنا, کیونکہ انہوں نے غلط بات کی ہے آپ کے ساتھ. تو بیسکلی وہ حیدر شیرازی کے ذرائع کو کہہ رہے تھے کہ جناب انہوں نے آپ کو غلط رپورٹ کیا. اور دوسرا یہ جو کہتے ہیں کہ ایک نے استعفیٰ دے دیا تو دوسرا بھی دے دے گا, فلاں بھی دے دے گا, تو یہ مفروضوں پر خبریں نہ بنائیں. پھر ان سے وہ رپورٹر نے کہا کہ جی عمران خان تو ناخوش ہیں, ہم کہہ رہے ہیں آپ بھلے اس کی تردید کر دیں. تو شیخ صاحب نے کہا آپ ملے ہیں عمران خان سے جیل میں؟ تو رپورٹر نے کہا میں نے ہارسز ماؤتھ سے سنا ہے. یہ ویسے ویک گراؤنڈ تھا, آپ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ جی ہارسز ماؤتھ سے سنا ہے. تو شیخ صاحب نے کہا آپ میرے بھائی ہیں, گھوڑوں اور گدھوں کو چھوڑیں, آپ خان کی بات کریں, اس نے آپ سے کہا کہ وہ ناراض ہیں. تو رپورٹر نے کہا جی خان نے پیغام بھیجا ہے. سوال کیا انہوں نے کہا کیا آپ کے ذریعے بھیجا ہے؟ چلیں چھوڑیں, اگلا سوال کریں. تو رپورٹر نے کہا کہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا, اس میں اختلافات بھی اس لیول کے تھے کہ شریف افضل مروت ابھی انہوں نے اتنی بات کی تھی تو شیخ صاحب نے پھر ان کو ٹوکا. انہوں نے کہا آپ کی یہ خبر بھی غلط ہے, آپ کا کون سورس ہے اس کھوتے کو چیک کرو جو آپ کو یہ خبریں دے رہا ہے. میں آپ کے سورس کو کھوتا کہہ رہا ہوں, آپ مجھے اس کے سامنے آمنے سامنے کرا دیں, وہ کھوتا آپ کو خبریں ہی صحیح نہیں دیتا. تو رپورٹر نے کہا آپ بتائیں آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ تو شیخ صاحب نے کہا میں کیوں دوں, میں نہیں سمجھتا کہ مجھے پارلیمانی پارٹی کی خبریں ایک صحافی کو بتانی چاہیے. تو میری ماسی کے پتر تو نہیں ہو کہ ہر بات تمہیں میں بتاؤں, وہ تو کھوتے ہیں جو پارلیمانی پارٹی کی خبریں باہر دیتے ہیں. شیخ صاحب تھوڑا سا زیادہ ہی غصہ کر گئے میرے خیال میں. اٹ کوڈ ہیو بین آل دس کوڈ ہیو بین سیڈ ان اے نائسر وے آلسو, بٹ میرے خیال میں شیخ صاحب کو زیادہ ہی تب گیا. آج کل ویسے بھی ابھی جس طرح میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ فواد چودھری صاحب نے بھی جو کافی پریشر ڈالے ہوئے ہیں, اور شیخ صاحب کے اوپر یہ الزام بھی لگا دیا کہ جناب جب تک مجھے ISI نہیں کہے گی میں پارٹی میں نہیں آؤں گا. تو جب اتنا بڑا الزام لگا دیا ہے
تو شیخ صاحب مسٹ بی انڈر اے لاٹ آف پریشر کہ انہوں نے ایک جرنلسٹ کو جو ہے وہ سب کچھ کہہ دیا. دوسرا شہریار آفریدی صاحب, انہوں نے بھی جناب ایک انٹرویو دیا ہے, اب ان کی بھی سن لیجئے. انہوں نے کہا 4 مہینے ہو گئے مجھے خان سے نہیں ملنے دیا جا رہا, مجھے نہیں پتا کون روکتا ہے مجھے, لیکن میں پرسوں اڈیالہ جیل گیا, سپرنٹینڈنٹ سے میں نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ جب آپ کا نام آئے گا تو آپ کو ملنے دیں گے, آپ کا نام لسٹ میں نہیں ہوتا. میرا نام کون نہیں دے رہا اس میں نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میرا آئینی اور قانونی حق ہے. یاد رکھے پارٹی کے اندر گروپ بنانا, پارٹی کے ساتھ دغا کرنا, لیڈر کے ساتھ دغا کرنا میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایمان کا سودا کرنا. میرا ایمان ہے کہ پہلے اللہ, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور پھر پاکستان اور عمران خان. کوہاٹ کی کچھ خواتین میرے گھر آئیں اور انہوں نے کہا کہ ہم لوڈ شیڈنگ, مہنگائی, سب کچھ برداشت کر لیں گے, لیکن آپ نے اتنے عرصے میں خان کے لیے کیا کیا؟ آپ نے خان کو کس کے آسرے پر چھوڑا ہوا ہے؟ جب میں نکلوں گا روڈ پر, میرے ساتھ میرے بیوی بچے ہوں گے, تب میسج جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ خود پیچھے بیٹھ کر دوسروں کو نکلنے کا کہیں. 5000 بندے اگر نکلتے ہیں تو اس میں پکڑ دھکڑ گرفتاریاں ہوتی ہیں, لیکن جب پوری قوم نکلے گی تو خان رہا ہوگا. اچھا, اگر آپ نوٹ کریں, فواد چودھری کو بھی یہی گلا ہے, شہریار آفریدی کو بھی یہی گلا ہے, شاندانہ گلزار کو بھی یہی گلا ہے, اور غالباً شیرت المرد کو بھی یہ گلا ہے کہ مجھے خان سے نہیں ملنے دیا جا رہا. اصل بات یہی ہے, اگر آپ لبے لباب دیکھیں نا تو وہ یہی ہے. اب وہ یہ کیوں, یہ جو غصہ ہے یہ کیوں اتنا ڈیولپ ہو رہا ہے کہ جی مجھے کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا؟ شاید اس کی بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ جو لوگ مل رہے ہیں ان کو مرات مل رہی ہیں, ان کو پوزیشنز مل رہی ہیں, وہ ڈیسیجن میکنگ اتھارٹیز بن چکے ہیں, لیکن ہمیں چونکہ ملنے نہیں دیا جا رہا تو ہماری کچھ بھی نہیں چل رہی. بڑا آسان طریقہ ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, بہت آسان طریقہ ہے. آپ جائیں اپنے وزیر اعلیٰ کے پاس, آپ جائیں علی امین گنڈا پور کے پاس. چلیں یہ تو سارے نئے لاٹ ہے نا, یہ ساری کی ساری تو نئے لاٹ ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ گور علی خان تو رؤف حسن, یہ لوگ سارے نئی لاٹ ہے, ان کو کیا پتا؟ علی امین گنڈا پور تو ہے نا, وہ تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا, اور پرانا ہے پی ٹی آئی کا, اور خان صاحب کا مطلب رائٹ ہینڈ ہے, وہ تو خان صاحب کا مسل ہے نا ایک قسم کا. تو آپ اس کے پاس جائیں, اس سے جائے کہیں جی میں نے اگلی دفعہ آپ کے ساتھ جانا ہے. جب آپ سرکاری پروٹوکول میں گڈی لے کے جائیں گے اڈیالہ جیل تو میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے. تو علی امین گنڈا پور کو کون روک سکتا ہے؟ وہ تو وزیر اعلیٰ ہے, تو آپ چلے جائیں, سمپل از دیٹ. اس کے علاوہ جناب ایمل ولی صاحب, انہوں نے جو ہے انہوں نے بھی ایک انٹرویو دیا ہے, اے این پی کے جو سربراہ ہیں. انہوں نے کہا الیکشن سے 3 دن پہلے مجھے اطلاع ملتی ہے کہ علی امین گنڈا پور آنے والے ہیں وزیر اعلیٰ, اور میں بعض سے لوگوں کو فون کرتا ہوں کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ آنے والا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور ہے. تو اینکر نے ان سے کہا کہ ان کو تو خان صاحب نے نامزد کیا ہے. تو ایمل ولی نے کہا کہ میری بات اگر مانتے ہیں تو مان لیں, اس طرح تو بحث میں نہیں پڑتے, شاید پھر خان صاحب بھی مائٹ بی, آئی کی ناٹ سے, انہوں نے کہا لگایا. تو لیکن جو میں نے بات کی, میں فیکٹس کی بات کر رہا ہوں, اس میں اگر آپ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے نامزد کیا ہے تو شاید پھر ان کو بھی اشارہ ملا ہوگا. تو یہ علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر بہت سے اس طرح کے ایکوزیشنز جو ہیں وہ لگ چکے ہیں کہ جناب ہی از ویری کلوز ود اسٹیبلشمنٹ, ان کے برج کا کردار جو ہے وہ گنڈا پور صاحب ہی ادا کر رہے ہیں. اور گنڈا پور صاحب مطلب یہ جو بھی پچھلے دنوں ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے, اس پہ بھی بڑا اعتراض ہوا. پھر انہوں نے محسن نقوی کے ساتھ جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی, اس پہ بھی بہت سا اعتراض ہوا پی ٹی آئی کے اندر سے. تو یہ بار بار جو ہے یہ چیٹر کافی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے علی امین گنڈا پور کے اوپر. اچھا جی, اس کے علاوہ اب ذرا کچھ کھیل کے میدان سے بھی خبریں شامل کرتے ہیں. ایک تو میں آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ وراٹ کوہلی, لیکن اس سے پہلے ایک جو ایشو ڈسکس ہو رہا ہے وہ جناب یہ جو میچ ہوا بھارت اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان, جو T20 ورلڈ کپ کا فائنل تھا. ظاہری بات ہے انڈیا جیت گیا, دا گیم از اوور ناؤ, ٹرافی چلی گئی, سب کچھ ہو گیا. روہت شرما, وراٹ کوہلی, انہوں نے جڈیجا, ان سب نے جو ہے وہ اپنے اپنے ریٹائرمنٹس کا جو ہے وہ اعلان کر دیا, ٹھیک ہے. لیکن ایک پرٹیکولر بال جو ہے وہ موضوع بحث بن گئی ہے, اور وہ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں وہ کیوں. اب اس پہ آپ بھی ظاہری بات اپنی رائے دیجیے گا, ہم چاہیں گے کہ آپ نیچے جو ہے وہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے. اور وہ معاملہ ہے جناب اس کیچ کا, یہ جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں, یہ بیسکلی سوریا کمار یادو نے جو ہے وہ یہ کیچ لیا تھا. اور یہ جب انہوں نے کیچ لیا ہے تو اس وقت اگر آپ باؤنڈری کو غور سے دیکھیں تو اس کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ یہ جو باؤنڈری ہے وہاں پہ وہ جو لائن ہے اس لائن سے یہ باؤنڈری پیچھے ہوئی ہوئی ہے. یہ کیچ بڑا زبردست تھا, نو کوشچن اباؤٹ دیٹ, مطلب نتھنگ ٹیکن فرام سوریا کمار یادو. لیکن جو کیچ لیا گیا اس میں ان کا پیر کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ باؤنڈری جہاں پہ ہونی چاہیے تھی باؤنڈری وہاں پہ نہیں تھی, اور باؤنڈری اس سے پیچھے تھی. اور اگر اس صورتحال میں ان کا پیر یہاں پہ جا رہا ہے تو پھر یہ کیچ نہ ہوتا, یہ چھکا ہوتا. یہ وہ ٹائم تھا جب ایکچولی ساؤتھ افریقہ کو 16 رن چاہیے تھے جیتنے کے لیے. وی ڈونٹ نو واٹ وڈ ہیو ہیپن, اگر یہ واقعی یہ چھکا ہو جاتا, پتہ نہیں بعد میں بھی ساؤتھ افریقہ جیت پاتا یا نہیں. 7 رن سے وہ ہارا ہے, ٹھیک ہے, 7 رن سے ہارا ہے, تو 6 تو ہو جاتے اس میں.
اس لیے جو ہے وہ ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے کہ کیا وہاں پہ آئی سی سی سے غلطی ہوئی, امپائر سے غلطی ہوئی. ہو جاتا ہے, ظاہری بات ہے, فیلڈرز جو ہے وہ جب باؤنڈری کے اوپر فیلڈ کرتے ہیں, اینڈ آئی بلیو دس واز دا لانگ آن, یہ لانگ آن کے اوپر شاید یہ کیچ ہوا تھا, میرا خیال لانگ آن تھا یا لانگ آف تھا, مجھے اب صحیح طرح یاد نہیں ہے. لیکن یہاں پہ اکثر اوقات جو ہے وہ چوکا بچانے کے لیے فیلڈرز اٹیمپٹ کرتے ہیں, جب ڈائیو کرتے ہیں تو کئی دفعہ اس طرح ڈائیو کرتے ہیں یا بھاگتے ہوئے جاتے ہیں تو کئی دفعہ باؤنڈری کو ٹچ کرتے ہیں اور باؤنڈری جو ہے وہ لائن سے پیچھے چلی جاتی تھی. لیکن ظاہری بات ہے وہاں پہ پھر جو آرگنائزرز ہیں یا بال بوائز اکثر ہوتے ہیں جو فیلڈ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں, یہ ان کا اکثر کام ہوتا ہے کہ وہ فیلڈ میں اس لائن کو واپس بھی لے کر آئیں, اسے صحیح جگہ پہ لا کے کھڑا کریں. سو سوریہ کمار یادو کا تو کوئی قصور نہیں ہے آبویسلی, وہ تو ایک کیچ لے رہا ہے اور اپنے آپ کو اس نے باؤنڈری سے ادھر ہی رکھا ہے. اچھا, کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو فوٹیج اگر غور سے دیکھی جائے تو اس کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ جناب شاید یہ جو ہے ان کا پاؤں شاید ہلکا سا باؤنڈری کو بھی لگا ہے. لیکن بہرحال دس واز, وہاں پہ امپائرز نے چیک کیا تھا, تھرڈ امپائرز نے چیک کیا تھا اور انہوں نے اسے آؤٹ ڈکلیئر کیا تھا. لیکن ایک نئی ڈبیٹ شروع ہو گئی ہے اس حوالے سے کہ کیا یہ کیچ کلینلی لیا گیا یا نہیں لیا گیا, اور اگر یہ آؤٹ ہو جاتا تو ہو سکتا ہے کہ رزلٹ بالکل مختلف ہوتا. سو نیو ڈبیٹ ہیز اسٹارٹڈ. ہم نے آپ کو یہ تصویریں دکھائی ہیں, آپ بھی اپنی رائے کا اظہار جو ہے نیچے ضرور کیجیے گا کہ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس, اور کہ یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے اس موقع کے اوپر کہ کیا یہ ایک کلین کیچ تھا یا نہیں تھا. میں اس کے علاوہ ایک اور بات جو ہے وراٹ کوہلی کے حوالے سے میں کرنا چاہتا ہوں. وراٹ کوہلی نے جو ہے وہ اپنا ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا. ایموشنل ریٹائرمنٹ تھی. اب ظاہری بات ہے ہی از بین اے لیجنڈ فار انڈین کرکٹ, اور جس طریقے سے اس نے انڈیا کو بڑے بڑے کروشل میچز جو ہیں وہ جتائے ہوئے, تو اور اس کا ہمیشہ ایک کمپیریزن جو ہے وہ بابر کے ساتھ ہوتا رہا ہے, کوہلی ورسز بابر, کوہلی ورسز بابر, ابھی بھی ہوتا ہے. لیکن میں کوہلی کو ایک جگہ پہ جس چیز کا میں ایڈوانٹیج دوں گا, اور آبویسلی کوہلی جو ہے وہ بابر سے ایک سینئر ہے, نو کوشچن اباؤٹ دیٹ. لیکن ایک چیز جو مجھے نظر آتا ہے نا, جو کوہلی کو جس چیز کا ایڈوانٹیج ہے, اور آپ یہ چلیں میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں کہ یہ جو بھی میں ٹریبیوٹ دے رہا ہوں یا جو بھی میں اپنا کامنٹ دے رہا ہوں کوہلی کے بارے میں, دس از کمنگ فرام اے پاکستانی, ایک پاکستانی کی جانب سے یہ کوہلی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. میں ایک کرکٹر کو جو ہے نا, میری دیکھنے کی جو ایک پرسپیکٹو ہے وہ صرف ایک میچ یا ایک سیریز نہیں ہوتی. دنیا کے اندر نا اب یہ کانسیپٹس چینج ہو گئے ہیں. یہ ون میچ ونڈرز, ون میریکل, ون بال, ون سکس, وہ کہانیاں اب ختم ہو چکی ہیں. دا ورلڈ ہیز ایوالوڈ ناؤ. اب آپ بیسکلی کسی بھی اسپورٹس مین کو اگر جج کرنا چاہیں نا, آپ کو اس کو پورا کریئر اٹھا کے دیکھنا چاہیے. وراٹ کوہلی کے فائنل ٹھیک ہے, وہ اس نے فائنل جتوایا, اچھی پرفارمنس تھی, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ نے کوہلی کو اسیس کرنا ہے نا تو برائے مہربانی اس کا پورا کریئر اٹھا کے دیکھیں. اور میں ایک خود بھی, میں کوئی بہت بڑا اسپورٹس مین نہیں تھا لیکن میں ایک اسپورٹس مین ہوں. میں اس ناطے اب ایک بات کرنے لگا ہوں آپ کے ساتھ. اسپورٹس مین جو ہوتا ہے نا ایک درخت کی طرح ہوتا ہے. وہ جب ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے تو وہ نازک بھی ہوتا ہے, اس کو آپ نے دھوپ سے بچانا ہوتا ہے, آپ نے اس کو جھکڑ سے, آندھی سے, طوفان سے بچانا ہوتا ہے, اور پھر وہ آہستہ 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 گرو کرتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پلیئر کتنا بڑا ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا کیریکٹر کیسا ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کا ڈیمینر کیسا ہے, اس کے مینرز کیسے ہیں. اور آہستہ آہستہ جب وہ ایک درخت کی شکل اختیار کرتا ہے نا, تب اس کا پتہ لگتا ہے کہ وہ کتنا بڑا کھلاڑی یا کتنا بڑا انسان ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, ایک اسپورٹس مین بننے سے پہلے وہ ایک انسان ہوتا ہے, اور ایک انسان کا کیریکٹر پتہ لگتا ہے. وراٹ کوہلی کو اگر آپ نے اسیس کرنا ہے نا تو براہ مہربانی کسی ایک سیریز, کسی ایک ورلڈ کپ یا کسی ایک میچ یا ایک بال یا ایک 6 کے اوپر اسیس مت کریں. ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ 2 چھکے والے پلیئرز کو بھی ہم کہتے ہیں کہ اچھا آ گیا, کمال کر دیا. ڈونٹ ڈو دیٹ. آپ اس کا اگر اٹھا کے آپ نے جج کرنا ہے نا, پورا کریئر پاتھ اس کا جج کریں. وراٹ کوہلی نے پروف کیا ہے. میں اب آپ کو 2-3 وجوہات بتاتا ہوں کہ وائی ایم آئی سیئنگ دس. وراٹ کوہلی کیپٹن ہوتا تھا, اسے کپتانی سے ہٹا دیا گیا. آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہی کام جو ہمارے یہاں پہ جب ہوتا ہے, ہمارے یہاں کسی کپتان کو ہٹا کے دکھائیں, اس کے بعد وہ کیسی دوسرے کی ٹانگ کھینچتا ہے. کوہلی کپتانی سے ہٹا, روہت شرما کی کپتانی میں کھیلنا شروع کیا اس نے, لیکن اس نے اپنے آپ کو, جو اس کی پوزیشن تھی, جو اس کی جگہ تھی, جو اس کا کام تھا, جو اس کا فرض تھا, اس نے اس کو اسی طرح نبھانا شروع کیا کہ نہیں یار میرا کام جو ہے نا ایک اسپیشلسٹ بیٹسمین کا ہے اور میں نے وہ کام کرنا ہے. روہت از دا کیپٹن, ٹھیک ہے, نو ایشوز, لیکن میں اپنا کام پورا کروں گا. اس نے وہ فلفل کیا. یہ بہت بڑی بات ہے, کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. ٹنڈولکر کے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہے. ٹنڈولکر کو بھی کپتان بنایا, وہ نہیں چلا بطور کپتان, ہٹا, لیکن ٹنڈولکر اپنی اننگ کھیلتا رہا. یہ کیریکٹر بتاتا ہے.
کہ ڈزنٹ میٹر ایون اف یو آر ناٹ دا کیپٹن, آپ وائس کیپٹن ہو یا کچھ بھی ہو, لیکن یہ آپ کا کیریکٹر بتاتا ہے کہ نہیں یار میں نے ٹیم کے لیے اپنی پرفارمنس دینی ہے, میں نے ٹیم کو, اصل مقصد ہے ٹیم کو جتانا. ایک چیز یہ تو ہو گیا ایز اے اسپورٹس مین, میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد آپ اس کی فیملی دیکھیے اٹھا کے, مطلب جس طریقے سے اس نے انوشکا سے اس نے شادی کی, اس کے بعد ایک فیملی مین بنا. پارڈن مائی ورڈز, لیکن وراٹ کوہلی اپنے دور میں نا کھلنڈرا قسم کا لڑکا سا تھا, لیکن ایز اے مین ہی از میچیورڈ نا, ہی از اے فیملی مین نا. اس کی جو بھی اپنی ایک میرڈ لائف ہے اور جو بھی پبلک ڈومین میں وہ آپ وہ دیکھتے ہیں, ہی از اے ویل اسٹیبلش میرڈ پرسن نا, ایک فیملی مین بن چکا. اور وہ اس کی ویڈیوز بھی جو سامنے آ رہی تھی, وہ اپنے گھر والوں سے بات کر رہا تھا, فیلڈ سے ہی وہ بات کر رہا تھا, اوبیسلی ایک خوشی کا موقع تھا فیملی کے لیے. ہی از کنیکٹڈ. یہ جو فیملی روٹس ہوتے ہیں نا, میں اس شخص کی, میں آپ کو کھل کے بتاؤں, میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں جو فیملی مین ہوتا ہے, اور جو نہیں ہوتا, جو اپنی فیملی کے قریب نہیں ہوتا, اس کے میری نظر میں مجھے لگتا ہے کہ یار اس کو زندگی میں اور بھی کچھ کرنا چاہیے. یہ نہیں, یہ مت سمجھے میں کہوں گا کہ وہ برا انسان ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن اگر آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہے اور آپ اس فیملی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں نا, تو دس آلسو گیوز یو این ایڈوانٹیج. ایک چیز. اور اس کے بعد تیسری بات یہ کہ میں ایک تصویر, یہ جو تصویر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. یہ وہ تصویر ہے جب بابر اور رضوان نے مل کے 10 وکٹوں سے انڈیا کو ہرایا تھا. ٹھیک ہے, مطلب ہم نے آؤٹ کلاس کر دیا تھا اس وقت انڈیا کو. لیکن کوہلی جب ملنے کے لیے آیا تھا نا, تو اس نے رضوان کو اس طرح گلے لگایا تھا. یہ بھی کیریکٹر بتاتا ہے کہ آپ کا سب سے بڑا رائیول آپ کو بری طرح ہرا کے ہٹا ہے, لیکن پھر بھی آپ کے چہرے کے اوپر اسمائل ہے کہ یار دا گیم از اوور, دا میچ از اوور ناؤ, وی آر گڈ فرینڈس. بات کرتا, یہ اس کے لیے بھی آپ کو جگرا چاہیے. اور یہی کیریکٹر, اس کی فیلڈ کے کیریکٹر کے حوالے سے ایک اور چیز جو مجھے کوہلی کی بہت امپریس کی, بھائی وہ جب بدماش ہے نا, تو وہ بدماش بن کے دکھاتا تھا. مطلب آسٹریلینز جو ہے وہ ریگنگ کے لیے اور گالیاں دینے کے حوالے سے وہ مشہور ہے, لیکن کوہلی کو نہیں وہ چمڑتے تھے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ بھی آگے سے سنائے گا. اس نے آسٹریلیا میں کھڑے ہو کے ان کا جینا حرام کر کے رکھا ہوا تھا پچ کے اوپر. ایگریشن آپ پاکستان ٹیم میں اٹھا کے دیکھ لیجئے, آپ کو اس قسم کا ایگریشن آخری میرے خیال میں یا تو شاہد آفریدی میں نظر آتا تھا, یا شعیب اختر میں نظر آتا تھا, یا عمران خان میں نظر آتا تھا, وسیم یا وقار. مجھے تو اس کے بعد کسی میں, یا تو ظاہری بات ہے اس میں اب وہ ویسے بھی کانفیڈنس کا بھی ایشو ہے, ایجوکیشنل بیک گراؤنڈس کے بھی ایشوز ہوتے ہیں, اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ آپ متھا لڑانے کی ہمت ہی نہیں رکھتے. تو یہ بھی کوہلی کے اندر جو ہے نا وہ چیز تھا. ہاں ٹھیک ہے, وہ شروع کے اندر اپنے کریئر کے سٹارٹ کے اندر بہت ہی ایگریسو ہو جاتا تھا, اس نے کئی جگہوں کے اوپر بہت زیادہ بدتمیزی بھی کی, لیکن پھر اپنے آپ کو اس نے اس ایگریشن کو بھی جو ہے چینل کرنا سیکھا. تو دیز آر دوز پاورز, یہ اس کا وہ ٹیلنٹ ہے وراٹ کوہلی کا, جو وراٹ کوہلی کو کنگ بناتا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.